السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے عمرہ زائرین اور ورکرز کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سفارت خانے نے ویڈیو پیغام میں پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے، غیر مجاز چندہ جمع کرنے اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھیک مانگنے پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاکستانیوں کو غیر مجاز ویل چیئرز، حجامت اور دیگر خدمات فراہم کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ غیر مجاز مالی لین دین سے گریز اور ویزے کی شرائط پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سفارت خانے کے مطابق قانون توڑنے پر گرفتاریاں، حراست اور ملک بدری ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ایتھوپیائی شہریوں کی مدد کرنے پر پاکستانی شہری گرفتار کر لیا گیا۔ جازان میں گشت کرنے والی ٹیم نے پاکستانی شہری کو 15 ایتھوپیائی افراد کو منتقل کرتے ہوئے پکڑا۔ یہ افراد سعودی سرحدی سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کر چکے تھے۔ پاکستانی شہری کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا۔ گرفتار افراد کو متعلقہ حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو داخلے میں مدد دینا، منتقل کرنا یا پناہ دینا سنگین جرم ہے۔ اس جرم پر 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جرم میں استعمال گاڑی بھی ضبط کی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک بھیک مانگنے کے الزام میں ایک سال کے دوران تقریباً 950 پاکستانی ڈپورٹ کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2025 سے 2026 کے دوران سب سے زیادہ 897 پاکستانی سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے۔ متحدہ عرب امارات سے 22، عراق اور عمان سے 11، قطر سے 5 جبکہ بحرین اور ملیشیا سے ایک پاکستانی کو ڈپورٹ کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی ایئرپورٹ پر مختلف ممالک سے جانے والے 50 سے زائد مسافروں کو بھیک مانگنے کے شبے میں آف لوڈ کیا گیا۔ اس میں سعودی عرب جانے والے 21، بحرین کے 7، متحدہ عرب امارات اور قطر کے 5 مسافر شامل تھے۔ آف لوڈ مسافروں کو مزید کارروائی کے لیے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں کے لیے سخت ویزا قوانین کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا گیا۔ مزدور یونینز اور آزادی صحافت کے حامی گروپوں نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ نیا قانون 15 ستمبر 2026 سے نافذ ہوگا۔ اس کے تحت غیر ملکی طلبہ کے ایف ویزا اور ایکسچینج پروگرام کے جے ویزا کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 سال ہوگی۔ غیر ملکی صحافیوں کی آئی ویزا کی مدت بھی محدود کر دی گئی ہے۔ عام طور پر یہ مدت 240 دن جبکہ چینی شہریوں کے لیے 90 دن ہوگی۔ درخواست گزار تنظیموں کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں سے طلبہ، جامعات اور صحافیوں کو مشکلات ہوں گی۔ حکومت نے مقدمے کو سیاسی کارروائی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں بغیر اجازت مسافروں کو نجی گاڑیوں میں منتقل کرنے پر 3 غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کے مطابق ایک مصری اور ایک بھارتی شہری کو بغیر اجازت مسافر لے جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ دونوں پر 12 ہزار سعودی ریال جرمانہ اور ملک بدری کی سزا عائد کی گئی۔ تیسرا شخص جو چاڈ کا شہری ہے پر غیر قانونی مسافر برداری کی ابتدائی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر 11,000 ریال جرمانہ کیا گیا۔ اسے بھی ملک بدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تینوں پر مجموعی طور پر 35,000 ریال جرمانہ عائد ہوا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ بغیر لائسنس مسافروں کو منتقل کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے 1 سالہ ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا رکھنے والے زائرین کے لیے اہم وضاحت جاری کر دی۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق ویزا ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ زائرین ہر بار بغیر کارروائی کے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ ہر عمرہ سفر سے پہلے نسک پلیٹ فارم کے ذریعے منظور شدہ عمرہ کمپنی سے نیا سروس پیکج لینا ہوگا۔ اس کے بعد عمرہ پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے 365 دن تک کارآمد ہوگا، تاہم مجموعی قیام 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری یا تیسری مرتبہ عمرہ کے لیے بھی نیا پیکج اور پرمٹ لینا ہوگا۔ دیگر سفری شرائط بھی پوری کرنا ضروری ہوں گی۔ پاکستان کے نئے ڈیجیٹل حج پورٹل کے ذریعے صرف 24 گھنٹوں میں 31 ارب روپے سے زائد حج واجبات جمع کر لیے گئے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق آن لائن ادائیگیاں شروع ہونے کے بعد حج درخواستوں کی تعداد بھی 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق مختصر حج اسکیم کے تحت تقریباً 22,000 جبکہ طویل حج اسکیم کے تحت 28,000 عازمین کے واجبات جمع ہوئے ہیں۔ چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے بھی آن لائن ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ عازمین پاک حج ایپ اور حج پورٹل کے ذریعے ون لنک، بینک کارڈز اور بینک چلان سے ادائیگیاں کر سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق اس نظام سے حج واجبات جمع کرانے کا عمل آسان اور تیز ہوگا۔ سعودی عرب نے حج 2027 کی تیاریوں کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کی رہائش گاہوں کے لیے نئے اصول جاری کر دیے۔ وزارت سیاحت کے مطابق رہائش گاہوں کو اکانومی اور فرسٹ کلاس 2 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر درجے کے لیے الگ معیار مقرر ہوگا۔ کمروں، صفائی، استقبالیہ، بنیادی سہولیات اور سیکیورٹی کے معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔ رہائش گاہوں کا مختلف مراحل میں معائنہ بھی ہوگا۔ لائسنس جاری ہونے سے پہلے، آپریشن شروع ہونے سے قبل اور حجاج کے قیام کے دوران جانچ کی جائے گی۔ حکام کے مطابق مقصد حجاج کو محفوظ، بہتر اور منظم رہائش فراہم کرنا ہے۔ منتظمین کو مرمت اور تیاری کا کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چین نے 800 سے زائد مسافروں کی گنجائش والے جدید مسافر طیارے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس طیارے کا ڈیزائن روایتی جہازوں سے مختلف ہوگا۔ یہ فلائنگ ونگ طرز پر بنایا جائے گا۔ اس میں الگ دھڑ، پر اور پچھلا حصہ نہیں ہوگا۔ پورا طیارہ ایک وسیع اور جڑے ہوئے ڈھانچے پر مشتمل ہوگا۔ مجوزہ طیارہ تقریباً 85 میٹر چوڑا اور 43 میٹر لمبا ہوگا۔ اس کی گنجائش ایئر بس A380 سے بھی زیادہ ہوگی۔ چینی ماہرین کے مطابق اس ڈیزائن سے ہوا میں کارکردگی بہتر اور ایندھن کی بچت ممکن ہوگی، تاہم مسافروں کے فوری انخلاء، ساخت کی مضبوطی اور آرام سے متعلق کئی چیلنجز ابھی موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے کرایوں میں کمی کی امید کم ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، خلیجی فضائی حدود میں رکاوٹوں، محدود پروازوں اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث 2026 کے اختتام تک فضائی کرائے بلند رہ سکتے ہیں۔ حالات بہتر ہونے کے باوجود عالمی فضائی کرائے جنگ سے پہلے کی توقعات سے 5 سے 10% زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بحران طویل ہوا تو کرایوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی عالمی فضائی رابطوں کے اہم مراکز ہیں۔ فضائی حدود کی پابندیوں سے پروازوں کے راستے طویل اور ایندھن کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اس کا اضافی بوجھ مسافروں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستانی طلباء کے برطانیہ کے اسٹوڈنٹ ویزوں میں تاخیر کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ برطانوی ہائی کمیشنز نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور تعلیم سمیت مختلف امور پر بات ہوئی۔ وزیر قانون نے پاکستانی طلباء کے ویزوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بروقت ویزے جاری نہ ہوئے تو سینکڑوں طلباء کا تعلیمی سال ضائع ہو سکتا ہے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ طلباء کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات مکمل کر لی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشنز نے مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں کے لیے کم شور والا ماحول فراہم کرنے کے لیے سائلنٹ ایئرپورٹ منصوبہ شروع کر دیا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ 18 اگست 2026 سے انٹرنیشنل ٹرمینل 5 میں شروع ہوا ہے۔ اس کے تحت ایئرپورٹ میں عمومی اعلانات کم کیے جائیں گے۔ زیادہ تر ضروری اعلانات متعلقہ روانگی گیٹ پر ہوں گے۔ مسافروں کو پرواز کے اوقات، بورڈنگ، گیٹ میں تبدیلی اور تاخیر کے معاملات کے لیے اسکریننگز اور ڈیجیٹل ذرائع استعمال کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ مسافر واٹس ایپ سروس سے بھی پرواز کی تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کی ویب سائٹس معلوماتی اسکریننگز اور معاونت ٹیم میں بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ منصوبہ مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ امریکہ اور لائبیریا کے درمیان غیر قانونی تارکین وطن کی تیسرے ملک منتقلی کا معاہدہ ہو گیا۔
معاہدے کے تحت لائبیریا 1 سال کے دوران امریکہ سے 1200 تک ایسے غیر ملکیوں کو قبول کرے گا جنہیں امریکہ ان کے آبائی ممالک واپس نہیں بھیج سکتا۔ لائبیریا کے مطابق ابتدائی طور پر 20 افراد جمعرات کو ملک پہنچیں گے، ان میں افریقہ سمیت مختلف ممالک کے شہری بھی شامل ہوں گے۔ بعض افراد لائبیریا میں پناہ کی درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ کئی افراد کو اپنے آبائی ممالک میں تشدد یا سنگین زیادتی کے خدشے کے باعث واپسی سے قانونی تحفظ حاصل ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے معاہدے کی شفافیت اور متاثرہ افراد کے مستقبل پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ دنیا کے بڑے بیٹری سے چلنے والے برقی طیارے نے نیو یارک میں پہلی آزمائشی پرواز مکمل کر لی۔ سویڈن میں قائم امریکی کمپنی ہارڈ ایئر اسپیس کے X-1 طیارے نے 12 اگست 2026 کو تقریباً 27 منٹ پرواز کی۔ اس دوران طیارہ 335 میٹر بلندی تک گیا۔ پرواز میں استعمال ہونے والی بجلی کی لاگت تقریباً $5 رہی۔ طیارے میں 4 برقی موٹرز نصب ہیں، یہ 1 میگا واٹ سے زیادہ طاقت پیدا کرتی ہیں۔ X-1 مسافر طیارہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ کمپنی مستقبل میں 30 نشستوں والا ES-30 طیارہ تیار کرے گی۔ یہ 200 کلومیٹر برقی اور ہائبرڈ نظام سے 800 کلومیٹر تک پرواز کر سکے گا۔ روس نے غیر ملکی ماہرین اور ہنرمند افراد کے لیے نیا ٹیلنٹ ویزا متعارف کرا دیا ہے۔ اس ویزے کے ذریعے سائنس، ٹیکنالوجی، کھیل، تخلیقی شعبوں اور دیگر نایاب مہارتوں رکھنے والے افراد روس جا سکیں گے۔ اعلیٰ جامعات کے گریجویٹس اور کاروباری افراد بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹیلنٹ ویزا رکھنے والوں کو عارضی رہائش کا اجازت نامہ آسان شرائط پر مل سکے گا۔ روسی زبان کا امتحان پاس کرنے والے بعض افراد عارضی رہائش کے مرحلے کے بغیر مستقل رہائش کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ عام طور پر اس کے لیے 8 ماہ عارضی رہائش ضروری ہے۔ بعض افراد کو شہریت حاصل کرنے میں بھی آسانی دی جائے گی۔ سعودی عرب نے مسافروں کے سفری دستاویزات کی جانچ مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے تمام ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایئر لائنز کو طیارے میں سوار کرنے سے پہلے مسافروں کے سفری کاغذات اور دیگر ضروری شرائط کی تصدیق کرنا ہوگی۔ مسافر کی روانگی والے ملک، سعودی عرب اور آخری منزل یا ٹرانزٹ ملک کے تازہ ترین سفری قوانین بھی چیک کیے جائیں گے۔ بورڈنگ سے پہلے ویزا، اجازت ناموں اور دیگر ضروری دستاویزات کی موجودگی یقینی بنانا ہوگی۔ حکام نے ایئر لائنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا نے اپنا ویزا سسٹم میں کون سی تبدیلی کی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ قطر کن غیر ملکیوں کو مفت ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔